باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اب جو ماہ شوال کا آغاز ہوگا اور 8 شوال ایک ایسی مصیبت کی تاریخ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ جس تاریخ 1344 ہجری میں شہزادی کونین اور ائمہ معصومین امام حسن چوتھے، پانچویں، چھٹے امام کے مزارات کو ڈھایا گیا، اس طرح ڈھایا گیا کہ اب صرف قبر کے نشان باقی ہیں۔ یہ سب سے بڑی غربت جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، جو گئے ہیں پروردگار بار بار انہیں وہاں پہنچائے، جو نہیں گئے ہیں جلد سے جلد وہاں جائیں، تو یہ غربت ان کی بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم وہاں جاتے تو ہیں لیکن یہ پتہ نہیں رہتا کہ کون سی خبر کس معصوم کی ہے، کون سی خبر کس امام کی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا غربت ہو، مگر چونکہ یہ طے ہے کہ انہی خبروں میں سے کسی ایک خبر میں امام حسن ایک چوتھے، پانچویں، چھٹے امام کی ہے، شہزادی کونین کی خبر تھوڑا علیحدہ ہے، اتنا تو رہتا ہے۔ اور یہ کہ اب اس سال پورے 100 سال مکمل ہوئے ہیں اس ظلم کو ہوئے، اور حیرت ناک بات یہی ہے، یہ ایک سوال ہے جو اسلامی مملکتیں ہیں ان سب کے لیے بھی اور سارے عالم اسلام کے لیے بھی، کہ 100 برس ہونے کے باوجود بھی کیوں اس جانب توجہ نہیں دی گئی کہ وہ شہزادی اور وہ بالخصوص امام حسن تو دور پیغمبر میں تھے کم سنی کے عالم میں، اور کس طرح پیغمبر نے امام حسن و حسین کے لیے اپنے ارشادات چھوڑے ہیں۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ کیا ان کے لیے کہا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، شہزادی کے لیے کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اتنے ساری باتیں موجود رہنے کے باوجود پیغمبر کا واضح عمل بھی ہے، قول بھی ہے، اس سب کے باوجود بھی وہی لوگ جو پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا دم بھرتے ہیں، آج اذانوں میں اور پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے اور فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، اس کے باوجود بھی انہی کی بیٹی اور انہی کے فرزندوں کے قبور کا یہ عالم ہے۔ سب سے زیادہ جو بات تکلیف بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب روضہ نبی کی زیارت کو جاتے ہیں، اور اب پہلے ایسا نہیں تھا، اب ہو گیا ہے بالکل، آپ درمیان صحنے روضہ رسول ٹہر کے دیکھیں تو ایک طرف آپ کو روضہ رسول نظر آئے گا، اتنا عالی شان کہ جہاں رات کے وقت بھی دن کا سما نظر آتا ہے، اتنی روشنیاں رہتی ہیں۔ دوسری جانب مڑ کے دیکھیں تو ایک بقیع کا قبرستان ہے اور ویران سنسان، اور اس میں کچھ قبریں ہیں، دن بھر کی دھوپ گزرتی ہے، رات بھر کی اوس، ان پہ سے کوئی سایہ نہیں، کسی طرح کا کوئی تحفظ نہیں خبر کا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس کا تعلق ہمارا مذہب، ہماری شریعت اپنی جگہ پر ہے، جس میں حرمت قبور ایک پورا موضوع ہے کہ کیسے احترام کرنا چاہیے، خبروں کا کیا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ انسانیت کے ناطے بھی دنیا کے کسی بھی مذہب میں قبور کی بے احترامی کو جائز نہیں قرار دیا گیا، یہ بات طے ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے دریافت کر لیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ عام لوگوں کے قبر کی بھی بے حرمتی کی جائے، چاہے جائے کہ مذہب کے جو اہم ترین افراد ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی جو اہم ترین افراد ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کے پاس بھی عام لوگوں کی قبور کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ کہ ہمارے پاس تو دین و شریعت و اسلام و ایمان و قرآن سب کا مرکز پیغمبر اسلام ہے، ان کی بیٹی جنہیں پیغمبر نے اپنی زندگی کہا، اپنی حیات کہا، اپنی روح کہا، اپنا جز کہا، ایسی مظلوم شہزادی کے جسے زندگی میں بھی اتنی تکلیف دی گئی، اذیتیں دی گئی کہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا، اس کے بعد دفن کرنے کے بعد بھی ایک عرصے کے بعد پھر
خبروں پہ یہ ظلم ہوا، خبر پر یہ ظلم ہوا، تو دنیا خاموش کیوں ہے؟ یہ سمجھ بھی نہیں، اس کا کوئی جواب آج تک نہ ملا ہے، نہ ملنے کی امید ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم احتجاج کریں، تو ماشاءاللہ یہ بقی آرگنائزیشن جو ہے امریکہ کی، اس کے روح رواں جو ہے یہ بدر فیملی کے افراد علمدار ہیں اور شفیق وغیرہ ہیں سب، اور ان کے جو کوارڈینیٹرز ہیں جو حیدرآباد میں، ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی یہ برابر مسلسل یہ احتجاج ہر سال ہی ہوتا ہے، اور ان کی جانب سے بھی ہندوستان کے مختلف مقامات پہ ہوتا ہے، اور یہاں حیدرآباد میں یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی خاموش نہیں ہے، کوئی اس طرف ایسا نہیں ہے کہ متوجہ نہ ہو، بلکہ متوجہ بھی ہے، اور مسلسل ہمارا کام ہے۔ اب حکومتیں جو ہے وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارا کام حکومت سے احتجاج ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم کو بطور احتجاج دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور بالخصوص امام وقت کی بارگاہ۔ آپ سوچیں ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ امام سے بڑا مظلوم کون ہے اس وقت؟ امام اختیار رکھتے ہوئے صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا معروضہ رہتا ہے کہ آپ ایک دن جو ہے دعائے ندبہ پڑھیں، اور دعائے ندبہ پڑھ کے امام کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا وہ دن دکھلائے کہ آپ کا ظہور ہو، اور آپ کے ساتھ، اور آپ جو ہے اس کے اپنے جد ماجدہ کے روزے کی تعمیر کروائیں، اور ہم سب اس میں شامل رہیں، یہ ہماری دعا رہتی ہے اور ہمیشہ ہی یہ رہے گی۔ اب اس کے بعد مولا بہتر جانتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا کام انجام دینا ہے۔ خدا حافظ۔